جب اللہ ناممکنات میں معجزے کے راستے دکھاتا ہے، نشانیاں۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب ہر در بند لگتا ہے، ہر امید ٹوٹ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ رب العزت اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ وہ اللہ جو کان فیکاون کہتا ہے، یعنی ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ انسان کے لیے ناممکنات میں معجزے کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص نظام ہے کہ جب انسان مکمل بے بس ہو جاتا ہے، تب وہ اپنے رب کی قدرت کو سمجھنے کے قریب آتا ہے، اور یہی لمحہ معجزے کی ابتدا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کب پتہ چلتا ہے کہ اللہ معجزے کے دروازے کھولنے والا ہے؟ اس کے کچھ نشانیاں واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی نشانی، دل میں امید کی روشنی دوبارہ جاگ الفاٹنا۔ جب سب کچھ ختم لگتا ہے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی روشنی پیدا ہوتی ہے، ایک احساس کے شاید کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ روشنی خود سے نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الطلاق 3۔ یہ آیت دراصل دل کو حوصلہ دیتی ہے۔ جب تمہارے دل میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے امید دوبارہ جاگنے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے لیے ناممکن کے دروازے کھولنے والا ہے۔ دوسری نشانی، راستے وہاں سے کھلنے لگتے ہیں جہاں سے کبھی سوچا نہ تھا۔ اللہ کے نظام میں حیرت چھپی ہے۔ کبھی وہ کسی اجنبی کے ذریعے مدد بھیج دیتا ہے، کبھی کسی ایسی چیز سے آسانی پیدا کرتا ہے جسے تم نے معمولی سمجھا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ سورۃ الطلاق 2۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، لوگ بدلنے لگتے ہیں، حالات نرم ہونے لگتے ہیں، اور تمہارے سامنے وہ راستے آ جاتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی اللہ کا معجزہ ہے۔ تیسری نشانی، دل کا سکون بڑھ جانا، حالانکہ حالات وہی ہوں۔ کبھی کبھی حالات ابھی بدلے نہیں ہوتے، مگر تمہارے دل میں ایک عجیب سی تسلی اور سکون اتر آتا ہے۔ تم محسوس کرتے ہو کہ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا ہی کافی ہے۔ یہ سکون دراصل اللہ کی طرف سے اطمینان قلب ہوتا ہے جو معجزے سے پہلے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہی سکون ہے جو حضرت موسیٰ کے دل میں آیا جب سمندر سامنے اور فرعون پیچھے تھا، مگر اللہ نے فرمایا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ 62۔ اور پھر وہی سمندر راستہ بن گیا، ناممکن ممکن ہو گیا۔ چوتھی نشانی، دعا میں رقت اور قربت کا احساس۔ جب تمہاری دعاؤں میں آنسو شامل ہونے لگے، جب دل اللہ کے سامنے ٹوٹنے لگے، جب الفاظ ختم ہو جائے مگر دل اللہ کو پکارنا بند نہ کرے، تو سمجھ لو اللہ تمہاری سن رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے اور اپنے درمیان فاصلہ ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب تمہارا سجدہ لمبا ہونے لگے، جب تمہاری زبان پر صرف آرب رہ جائے، اور تمہیں ایسا لگے جیسے کوئی تمہاری فریاد سن رہا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ 5ویں نشانی، مشکلات آسان لگنے لگنا۔ جب اللہ معجزے کے راستے کھولنے والا ہوتا ہے تو وہ مشکلات کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں اتنی طاقت ڈال دیتا ہے کہ تم انہی حالات کو ہنسی میں سہ لیتے ہو جو پہلے ناقابل برداشت لگتے تھے۔ یہی تو معجزہ ہے، حالات نہیں بلکہ تم بدل جاتے ہو۔ یہ تبدیلی اللہ کے خاص فضل کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورۃ البقرہ 286۔ اور جب اللہ تمہارے اندر نئی طاقت ڈال دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں آنے والی آسانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ 6ٹھی نشانی، دل کے قریب لوگ حالات اچانک بدل جانا۔ کبھی کبھی وہ لوگ جو تمہارے لیے بند دروازہ تھے، وہی تمہارے لیے راستہ بن جاتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے تمہیں دکھ ملا، انہی سے سکون ملنے لگتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کے معجزے کی ترتیب ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ جیسے فرعون کی بیوی عیسیٰ کو اللہ نے ایمان پر قائم رکھا حالانکہ وہ کفر کے گھر میں تھی۔ یہ بتاتا ہے کہ دلوں کا مالک اللہ ہے۔ جب تم دیکھو کہ حالات اچانک نرم ہونے لگے ہیں، رشتے بہتر ہونے لگے ہیں، کسی سے باپ بننے لگی ہے جسے امید ختم ہو چکی تھی، تو سمجھ لو اللہ کا اشارہ ہے کہ اب معجزہ قریب ہے۔ 7ویں نشانی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس ہونا۔ جب اللہ تمہیں معجزہ دینے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے تمہاری روح کو ہلکا کرتا ہے۔ تمہارے اندر ایک نرم سی خوشی، ایک بے وجہ اطمینان آتا ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا کرم دیکھنے لگتے ہو۔ یہ وہی کیفیت ہے جو دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے۔ یہ احساس بتاتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو، اور اب اس کی طرف سے انعام کا وقت قریب ہے۔
8वीं निशानी, वो चीज़ तुम्हारे दिल में बार बार ख्याल बनकर आना। जब कोई चीज़ बार बार तुम्हारे दिल में आए, कोई ख्वाब, कोई दुआ, कोई ख्याल, और तुम्हारा दिल कहे कि ये चीज़ मेरी तकदीर में है, तो ये अक्सर अल्लाह की तरफ से एक रूहानी पैगाम होता है। अल्लाह कभी कभार ख्याल के ज़रिए यकीन पैदा करता है ताकि तुम अपनी दुआ पर कायम रहो। यही ईमान का इम्तिहान होता है कि तुम नामुमकिन को मुमकिन समझकर दुआ करते रहो। और जब तुम्हारे दिल में ये एहसास बढ़ने लगे कि अल्लाह ज़रूर करेगा, तो समझ लो कि वो करने वाला है। 9वीं निशानी, तुम्हारी ज़ुबान से शुक्र निकलने लगना। जब तुम किसी मुसीबत के बाद शुक्र अदा करने लगो, हालांकि वो मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर चुका है। ये शुक्र से पहले इनाम की कैफियत है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरत इब्राहीम 7। तो जब तुम्हारे दिल में खुद बखुद अल्हम्दुलिल्लाह आने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत में रोशनी लिखी जा चुकी है। 10वीं निशानी, एक गैर मुतवक्के सुकून के बाद अचानक बड़ी तब्दीली। ये अल्लाह का ख़ास अंदाज है। कभी कभी एक रात सब कुछ बदल देता है। वो जिसे चाहे जिस लम्हे चाहे उठा लेता है। जब तुम महसूस करो कि अचानक हालात का रुख बदल गया है, वो रुकावट जो सालों से थी अचानक हिट गई है, तो यकीन रखो ये अल्लाह का मौजिज़ा है। इख्तितामिया, अल्लाह के मुजिज़े इंसान के यकीन के साथ जुड़े हैं। अल्लाह तब तक रास्ता नहीं दिखाता जब तक बंदा मायूसी के बावजूद यकीन से दुआ ना करे। जब बंदा कहता है, अल्लाह मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, अगर तो चाहे तो सब मुमकिन हो जाए, तो आसमान के दर खिल जाते हैं। फरिश्ते दुआ के अल्फाज को उठा कर ले जाते हैं और रब फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझ पर यकीन किया, मैं इसे ज़ाय नहीं करूँगा। यही वो लम्हा होता है जब नामुमकिन मौजिज़ा बन जाता है और बंदा सिर्फ इतना कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब वाकई सुनने वाला है। कभी अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाल कर देखो, कितनी ही बार तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, मगर तुम आज भी यहाँ हो, सांस ले रहे हो और बेहतर मकाम पर हो। यही तो अल्लाह के मुजिज़े हैं जो रोज़ तुम्हारे गिर्द होते हैं, बस तुम्हें उनकी पहचान होनी चाहिए। अल्लाह की कुदरत हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। बस यकीन रखो, दुआ करते रहो और दिल से कहो, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा।